الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا عظیم ترین موقع، جس میں ہم آج سیکھیں گے تجوید کیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کا لیکچر آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تجوید ہے کیا؟ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جودہ سے نکلا ہے۔ جودہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا۔ اسلام میں تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ و عارضہ سے ادا کرنا ہے۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اب جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قل هو اللہ احد، پڑھ دیں گے اگر قل هو اللہ احد معاذ اللہ، تو ترجمہ دیکھیں قل کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، تو بن جائے گا قل کا معنی ہے کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے معاذ اللہ۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ یہی تجوید ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایسی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچ سکیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ غلطی کی اقسام، جب ہم نے یہ پڑھا کہ تجوید سے ہم غلطیوں سے بچ سکتے ہیں، تو ہم تجوید میں یہ بھی سیکھیں گے کہ آیا غلطی کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ غلطیاں جو قرآن پاک میں ہم کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں، اس کی دو اقسام ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی کیا ہوتا ہے؟ لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا، جیسے قل هو اللہ احد، پڑھ دیں گے اگر قل هو اللہ احد معاذ اللہ، تو ترجمہ دیکھیں قل کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، تو بن جائے گا قل کا معنی ہے کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے معاذ اللہ۔ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، یعنی زبر زیر پیش کو آپس میں تبدیل کر دینا۔ رب العالمین تھا تو رب العالمین ہی پڑھ دیا، یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا قل کی جگہ قل کہہ دینا، اور یہ غلطی کرنے پر گناہ ہے۔ لحن خفی چھوٹی غلطی، یہ وہ غلطی ہوتی ہے جس پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا۔ تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اپنی غلطی کا پتہ چل سکتا ہے، ایسے طریقے سے پڑھنا جس سے وہ بڑی چھوٹی غلطی سے بچ سکتا ہے۔ تجوید کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تجوید کی بنیاد الف سے یا تک کے تمام حروف ہیں، انہیں حروف تہجی کہتے ہیں، حروف الہجا بھی کہتے ہیں۔ جس شخص کے حروف تہجی جتنے مضبوط ہوں گے اس کی تجوید اتنی ہی مضبوط ہوگی اور وہ قرآن پاک کو اچھے سے اچھا پڑھے گا۔ زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کے حروف تہجی صحیح نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے الف سے یا تک کے تمام حروف زبانی یاد ہونے چاہیے۔ ان کی آج ہم انشاءاللہ الکریم اس سبق میں پریکٹس بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ایک صورت بھی سکھائی جائے گی۔ یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اس کی پریکٹس کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اب اس الف کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، لاسٹ پہ پھونک سی آواز نہ نکلے، الف ایسے، الف اس طرح سے کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ الف
الف با تا سا۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اس تختی میں 2 حرفی حروف ہیں، جو با ہے وہ بھی 2 حرف سے بن کے بنا ہے، تا بھی، ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ سارے آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح جیم، جیم جو ہے 3 حرفی ہے اور ان کے اوپر مد لکھی، مد بنی ہوئی ہوتی ہے، بڑی مد، تو ان کو 3 سے 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا۔ اب فا کو پڑھتے ہوئے بھی پھونک نہ نکلے، فا فا، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں جنہیں ہمیشہ موٹا اور بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ خ صاد ضاد طا طا ظا غین قاف۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سیکھیں گے۔ یہ دونوں ہی صورتیں مکی ہیں۔ سورۃ الفلق کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الناس کا 1 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تعوذ میں دیکھیں، اعوذ، حمزہ اور عین میں واضح فرق کرنا ہے۔ اعوذ واو مدہ بن رہا ہے تو واو کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ذال پہ نرمی کرنی ہے۔ مینش باللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے۔ من الشیطان الرجیم، من الشی، یہاں پہ یا لین بن رہا ہے تو کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الرجیم، جیم میں ہم وقف کر رہے ہیں تو رکنے کی صورت میں ہم اس کو 2 حرکات سے 3 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ، سین میں سٹی کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ بسم اللہ، ملہ جو ہے باریک پڑھا جائے گا۔ الرحمن، را جو ہے موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، ح کو ساکن کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ رح ما کھڑا زبر ہے۔ الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قاف جو ہے یہ میں نے ابھی پڑھایا ہے کہ کاف حروف مستعلیہ میں سے، یعنی ہمیشہ موٹا پڑھا جانے والا ہے۔ لام کو باریک پڑھیں گے۔ قل اعوذ، اعوذ، آ کو اقصی حلق سے ادا کرتے ہوئے فوراً ہی عین کو وسطی حلق سے ادا کرنا ہے۔ واو پہ ساکن ہے اور سے ما قبل ضمہ ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعوذ، ذال پہ نرمی کرنی ہے۔ بربل،
را موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ را کا قاعدہ ہے کہ اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھا جاتا ہے۔ با کے اوپر شد ہے تو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، بربل بربل فلق فلق۔ قاف پہ کلکلا کریں گے، یہاں پہ ہماری آواز لوٹتی ہوئی ہمیں محسوس ہو، یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم 5 حروف کلکلا کے بارے میں۔ میوں شر، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کے پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون، حروف حلقیہ اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا یعنی ناک میں آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ میوں شر، جیسے پنکھا پڑھتے ہیں پنکھا، میوں شر، نون کو پڑھیں گے نہیں بلکہ چھپا لیں گے۔ ما خلق، اب دیکھیں یہاں پہ خا بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، قاف بھی موٹا پڑھا جانے والا ہے، اور کاف پہ ہم آیت کو روک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ساکن کر دیں گے، اور ساکن جو کاف ہے حروف کلکلا میں سے ہے اور اس پر ہماری آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اب دیکھیں ومن اخفا ہو رہا ہے، شر غاسق، اب یہاں پہ آج جتنے بھی ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے ہیں ان میں سے حروف جو ہیں آ رہے ہیں، غین یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، الف جو ہے اس کے ساتھ اس لیے موٹا پڑھا جا رہا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ والے حروف کے ساتھ اگر الف لگا ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ غاسق، قاف موٹا پڑھا جانے والا ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قن، اذا، یہاں پہ دیکھیں تنوین کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ گیا تو یہاں پہ اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ غاسق اذا وقب، با پہ کلکلا ہو رہا ہے، یہ بھی حروف کلکلا میں سے ہے۔ وقب ومن شر، ومن اخفا ہو رہا ہے ٹھنڈا، شر، نون اور میم مشدد کا قاعدہ ہے کہ اگر ان پہ شد ہو تو یہ غنہ کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نون پہ بھی غنہ ہو رہا ہے، فَا-تی، فِي الْعُقَدِ، فِي الْعُقَدِ، قاف موٹا پڑا جائے گا، دال پر کلکلا ہو رہا ہے، یہ بھی دال جو ہے یہ بھی حروف کلکلا میں سے ہے۔ یہاں پہ 3 حروف کلکلا آ گئے ہیں، 2 رہ گئے ہیں۔ قطب جدن، جیم اور طا رہ گئے ہیں، باقی کاف بھی آ گیا ہے، با بھی آ گیا اور دال بھی، یعنی جب ان پر ساکن کریں گے وقف کی صورت میں کلکلا کریں گے، کلکلا کہتے ہیں لوٹتی ہوئی آواز ہمیں محسوس ہوگی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ، من شر حاسد، حا الف مدہ بن رہا ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، سدن، تنوین کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقیہ میں سے تو یہاں پہ اظہار کر کے پڑھیں گے، حاسد اذا حسد۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل، قاف موٹا پڑا جائے گا، لام باریک، اعوذ وہی فارمولہ، حمزہ اور عین میں واضح فرق رکھنا ہے، واو کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ واو مدہ بن رہا ہے، زال پر نرمی کرنی ہے، را موٹا پڑا جائے گا، بن ربی، ربی یہاں پہ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، بن غنہ کرنا ہے، ناس الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے،
سین پر وقف کر رہے ہیں. ملک الناس، ملک الناس، نون پہ مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے. الہ الناس، لام پہ کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہن غنہ ہو رہا ہے. ناس الف مدہ ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. من شر الوسواس، من اخفا ہو رہا ہے. شر الوسواس، سین پہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے. کھڑا زبر الف مدہ بن رہا ہے. سل خناس، خا موٹا پڑا جانے والا ہے. نون پہ غنہ ہو رہا ہے، الف مدہ بن رہی ہے. الذی، اللہ باریک پڑھیں گے. ذال نرمی کے ساتھ. یا مدہ بن رہی ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. یوسوسو، یہاں پہ کوئی بھی حرف کھینچنے والا نہیں ہے. فی یا مدہ ہے. صدور الناس، صدور واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. صاد کو موٹا پڑھیں گے. نون پہ غنہ ہے کریں گے. الف مدہ ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے. صدور الناس من الجنة والناس، جن کھینچ کر پڑھیں گے. نل مینل کرنا ہے، مینل نہیں پڑھنا. یہاں پہ جماؤ نہ آئے، سختی نہ ہو، نرمی سے ادا کرنا ہے. مینل جن غنہ کر رہے ہیں. جنتی والناس. آئیے اب اس کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم.